بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. آئیے اس مجلس کے، اس پروگرام کے، اس بزم اور اس کانفرنس کے خطیب فضیلت الاستاذ نجیب بقالی صاحب حفظہ اللہ کو میں آواز دیتا ہوں. آپ تشریف لائیں اور اپنے عنوان عصر حاضر میں علم دین کی اہمیت اور ضرورت، ہمارا یہ جو دور ہے، اس دور میں علم دین کی کیا اہمیت ہے، کیا امپورٹنس ہے اور اس کی کہاں تک ضرورت ہے، انشاءاللہ اس کی مکمل وضاحت آپ کے سامنے پیش کریں گے فضیلت الاستاذ جناب نجیب بقالی صاحب حفظہ اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كتاب الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفسه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی تعریف جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمتیں اور برکتیں ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بے شمار رحمتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. خیر مقدم ہے آپ تمام حضرات کا آج کی اس کانفرنس میں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اسے ہمارے حسنات میں اضافے اور آخرت کی نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے. توفیق دے اللہ تعالی ہم سب کو کہ ہر چھوٹا بڑا عمل ہم صرف اور صرف اسی کی رضا اور اسی کی خوشنودی کے لیے کریں. ہر طرح کے دکھاوے ریا سما سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی تخلیق فرمائی اور
جب انسان کو زمین پر اتارا، پہلے انسان کو جب زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا، اسی دن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا انتظام فرمایا، اور علم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا۔ انسان کا جسم اور جسم کی جو ضروریات ہیں، انسان کے جسم کی ضروریات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین سے پورا فرمایا، اور روح جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، اس کے لیے جو چیز ضروری ہے ہدایت اور علم، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا۔ پہلے ہی دن سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اسی دن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات وعدے فرما دی کہ تمہاری طرف ہماری جانب سے ہدایت آتی رہے گی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پہلے ہی دن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام فرمایا، ہدایت کو آسمان سے نازل فرمایا، اور اس وعدے کے بعد ہر دور میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر وحی کا نزول فرمایا، وحی نازل فرمائی، کتابیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم سے نوازا، علم عطا فرمایا، اور اس علم کو انبیاء اور رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں تک پہنچاتے رہے۔ آپ دیکھیے پورا سلسلہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدے فرمایا ہے، انبیاء کے واقعات اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائے ہیں، اور آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور آپ پر جو وحی کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا، اس کی شروعات بھی آپ دیکھیں علم سے ہی ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی، ابتدا میں آپ نے ان آیات کو ابھی سماعت کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کے متعلق آیات نازل فرمائی۔ گویا علم، اس کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا، اور انسانوں کو گمراہی سے، بھٹکنے سے بچانے کے لیے ایک دراز سلسلہ، لمبا سلسلہ انبیاء کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا، اور سارے انبیاء، سارے رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین کی طرف اس کے بندوں کو دلائل اور علم کی روشنی میں بلاتے رہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ فرمائیں، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ۔ آپ کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، بغیر علم کے، بغیر بصیرت کے نہیں، علم کے ساتھ بلاتا ہوں۔ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، میں بھی اور میرے پیروکار بھی۔ نبوی طریقہ یہی ہے کہ علم کی روشنی میں بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلایا جائے۔ اس علم کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو عطا فرمایا، اس کی روشنی میں بصیرت کے ساتھ انبیاء نے، رسولوں نے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ آپ اس بات کو وعدے فرمائیں کہ میرا راستہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، اور میرا طریقہ چونکہ یہ ہے، میرا پیروکار بھی وہی ہے، میرا حقیقی معنی میں ماننے والا بھی وہی ہے، میرا متبع بھی وہی ہے، آنا ومن اتبعانی، میرا متبع بھی وہی ہے جو علم کی روشنی میں لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلائے۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین نے پہلے ہی دن سے انسانوں کی ہدایت کا انتظام فرمایا، اور اس کا سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم فرمایا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں اس بات کو واضح فرما دیا کہ اس
علم کو، اس دین کو جو میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوسرے بندوں تک اس کو پہنچایا جائے. اور یہ سلسلہ الحمدللہ اس کے بعد سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، ائمہ دین سارے کے سارے اس فریضے کو انجام دیتے رہے، اور الحمدللہ آج بھی علماء خیر موجود ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین کا نازل کیا ہوا یہ علم اللہ تبارک تعالیٰ کے دوسرے بندوں تک پہنچ رہا ہے. میرے بھائیوں، علم کا حاصل کرنا کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں. جیسا کہ عنوان ہے دور حاضر میں، عصر حاضر میں علم دین کی اہمیت اور ضرورت. اس کا تعلق علم کے حصول کا، دینی علم کے، دینی علوم کے حصول کا تعلق کسی زمانے کے ساتھ، وقت کے ساتھ خاص نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام اصول دیا، ایک عام حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم کے فضائل کیا ہیں اور علم کے حاصل کرنے کے فضائل کیا ہیں، یہ آپ مختلف مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے. مجھ کو جو عنوان دیا گیا ہے مختصر، اس عنوان کی وضاحت کر کے میں اپنی جگہ انشاءاللہ لے لوں گا. علم کتنا ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے واضح ہوتا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ حدیث کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں. ہر دور میں ایک مسلمان کو اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے وہ جہنم کی آگ سے بچ سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اور دین اور اسلام کی معرفت، ان ساری چیزوں کو بندہ جانے. اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کا رب، اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا پالنہار، اس کو دنیا میں بھیجنے والا، اس کی ضروریات کا انتظام کرنے والا کون ہے. جانے اپنے رب کے بارے میں، اپنے پروردگار کے بارے میں، اپنے پالنہار کے بارے میں جانے کہ کون ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. ایک مسلمان کے لیے ہر دور میں اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے. جیسا کہ آپ نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، بندہ سب سے پہلے اپنے رب کی معرفت حاصل کرے کہ اس کا رب کون ہے، اس کا خالق اور اس کا مالک کون ہے، جس نے اس کو پیدا کیا، جو ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. اس کی معرفت حاصل کرے، اس کو پہچانے، اس کو جانے، اس کی نشانیوں میں غور کرے. تو یہ علم حاصل کرنا، اپنے رب کے بارے میں جاننا، یہ ہر بندے پر بلکہ فرض ہے، مسلمان کے ہر بندے پر فرض. آپ دیکھیے آج حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کتنے بندے جانتے ہیں. اللہ کی صفات، کلام اللہ کے ہر صفحے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین کی صفات موجود ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو، اپنے پالنہار کو پہچانتے. دنیا کے بہت سارے علوم لوگ حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ رب جس کے بارے میں مرنے کے بعد جو پہلی منزل ہے قبر، وہاں سب سے پہلا سوال من رب کا ہونے والا ہے. تیرا رب کون، اس کے بارے میں کتنا لوگ جانتے ہیں. کون ہے ہمارا پروردگار، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے کمالات کیا ہیں. اسی طرح رسول کی معرفت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو وہ اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، اور اس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. رسولوں کے بارے میں جاننا، رسول کیا تھے، رسول بشر تھے یا نور تھے، رسول انسان تھے یا کوئی اور مخلوق تھے، رسولوں کی خصوصیات کیا تھیں، کیا رسول نے خود دعویٰ کر لیا اور رسول، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول بنانے سے وہ رسول بنے. رسولوں کی، انبیاء اور رسول کی بعثت کا مقصد کیا تھا،
یہ ساری چیزیں جاننا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آخری نبی اور آخری رسول بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا خاتمہ فرما دیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ ساری چیزیں جاننا، اور اس کے ساتھ پھر دین کی معرفت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل کردہ دین، کیا دین ادھورا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل نہیں فرمایا ہے، اس میں کسی اضافے کی، کسی زیادتی کی یا کمی کی گنجائش باقی رکھی گئی ہے. یہ ساری چیزیں جاننا، اسلام کی دین کی معرفت حاصل کرنا. وہ دین کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. وہ دین کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا؟ وہ دین کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مکمل فرما دیا ہے؟ یہ ساری چیزیں جاننا. انسان کی زندگی کا مقصد، اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا، یہ بنیادی علم ہر انسان کو ہونا چاہیے. اس کے ساتھ یہ معاملہ کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. ہر دور میں انسان جانے اس بات کو، ایک مسلمان جانے اس بات کو کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیوں پیدا کیا، کیوں دنیا کے اندر بھیجا ہے. کیا اس کی تخلیق جو ہے عبث ہے، بیکار ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا ہم نے تم کو بیکار اور عبث پیدا کیا ہے؟ تمہاری پیدائش کا، تمہارے دنیا میں بھیجے جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ زندگی کا مقصد کو پہچانے، اس لیے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ بغیر مقصد کے نہیں بنائی جاتی. اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین نے انسان کو بغیر مقصد کے بھیج دیا دنیا میں، یا صرف کھانے کے لیے، جس طرح جانور کھاتا ہے، یا دوسرے کام جو جانور کرتا ہے وہی کام کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو بھیجا ہے. یہ چیز بہت ضروری کہ ہر انسان اس بات کو جانے کہ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دین کیا ہے، فرائض کیا ہیں، احکام کیا ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کرے. یہ ایسا علم ہے کہ اس کو حاصل کرنا ہر دور میں ضروری ہے. اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اسی طرح میرے بھائیوں، ہم دیکھیں جو عنوان ہے عصر حاضر میں علم دین کی اہمیت اور فضیلت، آج کے حالات ہم دیکھیں، جہاں ہم رہتے اور بستے ہیں، جہاں ہم رہتے اور بستے ہیں، ہمارا ملک، اس کے اعتبار سے جو حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں سے، کہ آج توحید کو شرک سمجھا جا رہا ہے، شرک کو توحید سمجھا جا رہا ہے. مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، جو یہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں. اگر کوئی معبود برحق ہے تو اللہ تعالیٰ ہے، سچا معبود اللہ تعالیٰ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اس کے باوجود آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، محمد رسول اللہ کے اقرار کے بعد آج حال کیا ہے؟ شرک کو توحید اور توحید کو شرک سمجھ رہے ہیں لوگ. توحید و شرک کا فرق ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس لیے حال، اور اس کے علاوہ پھر غیر مسلمین ہیں، وہ تو ہر چمتکار کو بیچارے نمسکار کر دیتے ہیں. وہ تو کسی آدمی کے اندر کوئی صلاحیتیں دیکھتے ہیں، کسی کو بڑا پاتے ہیں، کسی کو مشہور پاتے ہیں، تو اس کو وہ گاڈ بنا دیتے ہیں. مختلف شعبوں میں مختلف گاڈ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. ہر بڑی شخصیت کو وہ چومنے لگتے ہیں، ہر بڑی شخصیت کے سامنے وہ جھکنے لگتے ہیں، ہر ایک کو وہ گاڈ مان لیتے ہیں. ایسے وقت میں، ایسے حالات میں ایسا علم خود حاصل کرنا، توحید کا علم، اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین نے جس توحید کو عام کرنے کے لیے سارے انبیاء اور سارے رسولوں کو مبعوث فرمایا، جن کا سب سے پہلا جو اعلان ہوتا تھا اپنی قوموں کے سامنے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. اگر سچا معبود ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے. یہ چیز میرے بھائیو، آج توحید کا، عقیدے کا علم حاصل کرنا
خود عقیدہ اور توحید سیکھ کر اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اللہ تبارک و تعالی رب العالمین کے بندوں کو سمجھانا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات لوگوں کے سامنے رکھنا، اس کی تفصیل لوگوں کے سامنے رکھنا، یہ آج کے دور کی میرے بھائیوں بہت اہم ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھیں 80% نان مسلم سے ہمارے اس ملک میں، اور ہر بندے کے لیے جتنا اس کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، وہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے بندوں تک اس کے دین کو پہنچانے کی کوشش کرے، اس کے رب کا، اپنے رب کا تعارف ان کے سامنے رکھے، جس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بندوں کو، اس مقصد کو لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ یہ میرے بھائیوں آج عصر حاضر اور دور حاضر کی اہم ضرورت ہے کہ توحید کے علم کو ہم خود بھی حاصل کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں تک ہم توحید کو پہنچائیں۔ شرک کیا ہے، شرک کی برائیاں کیا ہیں، شرک کی تباہ کاریاں کیا ہیں، ان کو خود بھی ہم جانیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین کے بندوں تک بھی ان باتوں کو پہنچائیں۔ ضروری ہے میرے بھائیوں، بہت یہ اہم فریضہ ہے ہمارے اوپر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عائد فرمایا ہے کہ اس علم کو ہم حاصل کریں، توحید کو سیکھیں اور اللہ کے بندوں تک بھی اس علم کو پہنچائیں۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو شرک میں، بدعات میں، خرافات میں گرفتار ہیں، ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم ان تک دعوت پہنچائیں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو ہمارا مدعو ہے، جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں، جس تک ہم دین کو پہنچا رہے ہیں، اس کے عقائد کیا ہیں، وہ دین کے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے، اس کے افکار کیا ہیں، اس کی سوچ اسلام کے بارے میں کیا ہے، کیا غلط فہمیاں اس کے ذہن کے اندر ہیں، یہ ساری چیزیں جان کر ان کا ازالہ کرنا، ان غلطیوں کو جو اس کے ذہن کے اندر مسکنسیپشنز ہیں، اس کے ذہن کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں، ان کا ازالہ کرنا، یہ بھی ضروری ہے ہمارے لیے۔ اور اس کے سلسلے میں یہ بات ضروری ہے کہ ہم جو ہمارا مدعو ہے اس کی فکر کو جانیں، وہ کیا فکر رکھتا ہے، اس کے افکار اور نظریات کیا ہیں، اسلام کے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں اس کے ذہن میں کیا غلط فہمیاں ہیں، اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بہت ساری غلط فہمیاں آج اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہیں، اور جو ان کے عقائد ہیں، عقائد کا بیس کیا ہے، اگر وہ کوئی چیز اپنی دیواروں پر لکھتے ہیں، اپنے دروازوں پر کوئی بات لکھتے ہیں، کوئی چیز لوگوں کے اندر عام کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا معاملہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کو جاننا، اور اس کو جاننے کے بعد اس غلطی کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ آج ہم جانیں کہ ان کے ذہنوں کے اندر کیا کیا غلط فہمیاں، اسلام کے متعلق وہ کیا غلط فہمیاں اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں، یا ان کے نظریات اور عقائد کیا ہیں، ان کو جاننا اور اسلام، کتاب، سنت، قرآن، حدیث کی روشنی میں اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرنا۔ اور اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، بلکہ جو مدعو ہے، اور دیکھیے یہ ساری چیزیں جو عام آج ہم کو نظر آتی ہیں کہ لوگ اپنے معبودوں کے نام، ایبریویشن آج چلتے ہیں، آج ایبریویشن عام ہے، مختصرات آپ کو دیواروں پر نظر آئیں گی لکھی ہوئی، لوگ اپنے اپنے معبودوں کا، جن کے ساتھ وہ یعنی محبت رکھتے ہیں، انسیت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، ان کے نام آپ کو ان کی دیواروں پر، ان کی دکانوں پر، ان کے دروازوں پر لکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیا ہے اس کے پیچھے، کیا راز ہے، وہ کیا ان بزرگوں کو یا جن سے وہ عقیدت رکھتے ہیں ان کو وہ کیا سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں کتاب و سنت جو ہم کو سکھاتا ہے، وہ اللہ کے بندوں تک، اس روشنی کو اللہ کے بندوں تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں۔ آج آپ دیکھیے مسلمانوں کا حال، اللہ کو چھوڑ کر مسلمان آج اللہ کے بندوں کو پکار رہا ہے، صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہیں لیتا ہے، بزرگوں کا نام لیتا ہے، کہیں KCN ہے،
کہیں GAD ہے, کہیں KBN ہے, اس طرح کے بہت سارے ایبریویشنز آپ کو دیکھنے ملیں گے. کیا ہے یہ کم علمی, یہ نادانی, اور اس کو سمجھائے گا کون؟ ان کو بتائے گا کون کہ بھئی یہ کیا آپ کر رہے ہو؟ یہ جو آپ نے لکھا ہے اس سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا لوگوں کو آپ سکھانا چاہ رہے ہو؟ کیا لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہو؟ آج ضروری ہے میرے بھائیوں کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو جو درس اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین نے آسمان سے نازل فرمایا, توحید کا درس, مقصد زندگی, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اس کو اللہ تبارک و تعالی کے بندوں تک ہم پہنچائیں, ان کو بتائیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے, تم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکار رہے ہو. کوئی غریب نواز, KGN خواجہ غریب نواز, اب وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے ان کو کہ یہ غریبوں کو نوازتے ہیں. تو اس کو ہم سمجھائیں, کیا یہ ہمیشہ غریبوں کو نوازتے ہیں؟ اگر یہ غریبوں کو نوازنے والے ہیں تو امیروں کو نوازنے والا کون ہے؟ اور یہ ان کے دنیا میں آنے سے پہلے غریبوں کو کون نوازتا تھا؟ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کیا یہ غریبوں کو نواز رہے ہیں؟ اس طرح کی بہت ساری چیزیں میرے بھائیوں آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے اور سماج کے اندر. اس کے سلسلے میں مدعو سے ہم جانیں کہ جو جس کو ہم دعوت دینا چاہ رہے ہیں یا جس تک ہم حق کو پہنچانا چاہ رہے ہیں, یہ ساری باتیں ہم کو کتابوں میں نہیں ملیں گی. مدعو کے قریب جائیں, اس کے پاس اٹھے بیٹھیں, اس کے ساتھ کھائیں پئیں اور اس کے افکار اور نظریات کو معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ کیا یہ ایبریویشن جو لکھ رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے, یہ کیوں ایسے لکھ رہا ہے. اور دوسری بہت ساری چیزیں جو اسلام کے متعلق غلط فہمیاں, اسلام نے عورت کو قید کر دیا, عورت کو 4 دیواری کے اندر بند کر دیا, پردے کی پابندی, یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ, یہ زیادتی ہے عورتوں کے اوپر, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے, دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے. یہ ساری باتیں جو آج یہ سارے مسکنسیپشنز جو ہمارے درمیان رہنے والے ساتھیوں کے ذہنوں کے اندر موجود ہیں, آج وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ان غلط فہمیوں کو ان کے ذہنوں سے نکالا جائے. آپ دیکھیے یہ ہمارے جو الحمدللہ اجلاس ہوتے ہیں, ہمارے بہت بڑے بڑے الحمدللہ پروگرام ہوتے ہیں, اجتماعات ہوتے ہیں, اس میں اکثر ہمارے اپنے مسلک کے ہی لوگ آتے ہیں. اکثر آپ دیکھیے زیادہ تر ہمارے ہی مسلک کے لوگ ان اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں. لیکن جو غلط عقائد و نظریات رکھتے ہیں یا دوسرے مسلک کے لوگ ہیں یا نان مسلمز ہیں, غیر مسلم ہیں, ان تک دین کے پہنچانے کا کوئی ذریعہ ہونا چاہیے, ان پر بھی محنت ہونی چاہیے. جمعہ کے خطبوں میں ہماری مساجد میں اکثر کچھ پرسنٹیج ہوگا دوسرے مسلک والوں کا, ورنہ جمعہ کے خطبوں میں بھی اکثر وہی ہمارے والے, اجتماعات میں بھی اکثر. تو دوسرے مسلک والے یا غیر مسلم یا وہ لوگ جن کے ذہنوں میں اسلام کے متعلق غلط فہمیاں ہیں یا جو وہ خود کر رہے ہیں, وہ لکھ رہے ہیں, وہ اپنے دروازوں پر سجا رہے ہیں جن چیزوں کو لکھ کر کے, اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے وہ بیچارے خود نہیں جانتے. ان کو کون سمجھائے؟ وہ ان کو اگر سمجھائیں آپ دلیلوں سے تو بیچارے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں الحمدللہ جو ان کو سمجھایا گیا کہ بھائی اس کی حقیقت تو ہم جانتے ہی نہیں تھے, ہم تو لکھتے تھے, ہم تو اس کو سجاتے تھے اپنے دروازوں پر, لیکن اس کی حقیقت ہی ہم کو نہیں معلوم. جب وہ GAD لکھتے ہیں, GAD شاید آپ کے لیے نیا ہو, وہ لکھتے ہیں غوث العظم دستگیر. ان سے کہا جاتا ہے بھائی غوث کون ہے, سب سے بڑا مددگار کون ہے,
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث فرماتے تھے، تو غوث کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے بڑا غوث اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہا، سب سے بڑا غوث، سب سے بڑا مددگار تو اللہ تعالیٰ ہے۔ جب ان کو سمجھایا جائے پیار سے، محبت سے، دلیلوں کی روشنی میں، تو وہ اپنی غلطی کو ماننے کو تیار ہوتے ہیں، اپنے غلط عقیدے کو چھوڑنے پر راضی الحمدللہ ہوتے ہیں۔ ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ ہم آج جس ملک میں رہتے ہیں اس مقام کے اعتبار سے بھی ہم علم کو حاصل کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں تک اسلام کی نکھری اور ستھری تعلیمات کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ مسکنسیپشنز اسلام کے بارے میں، اس کے بارے میں ہم محنت کریں۔ آج آپ دیکھیے بہت ساری چیزیں، طلاق ثلاثہ کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، 3 طلاق کا معاملہ کتنا اس کو ہائی لائٹ کیا گیا اور کہاں سے کہاں تک اس کو پہنچا دیا گیا۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج ایک غیر مسلم لیڈی، ایک غیر مسلم عورت کھڑی ہو کر کہہ رہی ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ آپ کے قرآن میں جیسے طلاق کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، طلاق کے بارے میں جو تفصیل بتائی گئی ہے، اتنی اچھی تفصیل تو اور کہیں بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ اتنا کلیئرلی مینشن کیا گیا ہے طلاق کے طریقے کو کہ اس سے اچھا اور کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا۔ ایک غیر مسلم عورت کھڑی ہو کر ہم کو یہ چیلنج دے رہی ہے یا ہم کو یہ درس دے رہی ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنا چاہیے، ہم کو دین سیکھنا چاہیے۔ مسلمانوں کی اکثریت آج نابلد ہے، دین سے نابلد ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں آج ضروری ہیں۔ عصر حاضر میں، دور حاضر میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو سیکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں تک دین کو پہنچائیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے ایک اور بات، آج میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ، فیس بک اور واٹس ایپ اور پتہ نہیں کیا کیا انٹرنیٹ پر آج چل رہا ہے۔ ایسے وقت میں، ان حالات میں آپ دیکھیں کوئی بھی چیز، فتنہ، اسلام اور دین کی مخالفت، آدمی انٹرنیٹ پر چلا جائے، نیٹ پر چلا جائے، سب کچھ اس کو نظر آ جائے گا۔ اتنا عام کیا جا رہا ہے آج اسلام کے خلاف باتوں کو، اسلام کے خلاف نظریات کو، اور ہمارے نوجوان، خاص طور سے نوجوان، بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، بہت جلدی اثر قبول کر لیتے ہیں۔ بہت سارے فتنے آج آپ کو نیٹ پر ملیں گے۔ آج مسلمان نوجوان کا اکثر وقت انہی چیزوں پر بیتتا ہے اور وہ ہر نئی چیز کی طرف بھاگتا ہے۔ ارے یہ مولانا تو بہت پرانے ہیں، یہ شیخ ان کو تو ہم ہمیشہ سنتے رہے ہیں، یہ کوئی نیا معاملہ لے کر آئے ہیں، یہ کوئی نئی فکر اور نئی سوچ کی بات کر رہے ہیں، اور اس طرح وہ بیانات، تقریریں اور کلپس دیکھتا ہے، ویڈیو کلپس، اور پھر ان صاحب کے عقائد اور نظریات کو قبول کر لیتا ہے۔ اس ذریعے سے آج میڈیا کے ذریعے آج باطل جو ہے، جہاں حق الحمدللہ پھیل رہا ہے، وہیں پر یا اس سے زیادہ باطل بھی عام ہو رہا ہے۔ لوگوں کو آسانی سے موقع میسر آ گیا ہے کہ وہ فتنہ پھیلا سکیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگل سکیں، یا لوگوں کے ذہن کتاب و سنت کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کے ذہن بنا سکیں۔ آج یہ چیز بڑی آسانی سے آپ دیکھیں گے کہ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس میڈیا کے ذریعے فتنوں کا شکار ہو گئے۔ آپ دیکھیں کوئی غامدی صاحب ہیں، وہ الگ فتنہ پھیلا رہے ہیں، اپنے نظریات اور افکار کو عام کر رہے ہیں۔ کوئی انجینئر صاحب ہیں، صحابہ کی مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں اور طرح طرح کی باتیں لوگوں کے درمیان عام کر رہے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے۔ اور ہمارے نوجوان ان تمام چیزوں سے متاثر۔ کتنے لوگ آج ایسی تنظیموں کے ہاتھ لگ گئے، ایسی تنظیموں کے ساتھی بن گئے، یا ان کے افکار کا شکار ہو گئے، جو ملک کے خلاف تحریکیں چلانے والی تحریکیں ہیں، ملک کے خلاف سرگرمیاں رکھنے والی تحریکیں ہیں۔
ان کا شکار ہو گئے، ان کے ہاتھ لگ گئے، اور پھر ان کی زندگیاں اجیرن ہو گئی، زندگیاں ان کی خراب ہو گئیں۔ اس لیے ضروری ہے میرے بھائیوں کہ ایسے نوجوان اگر ہماری نگاہوں میں ہیں، ایسے نوجوان ہم کو اگر نظر آتے ہیں جو بہک رہے ہیں، راستے سے ہٹ رہے ہیں، جہاد کے نام پر یا اسلام کے لیے قربانیاں دینے کے نام پر وہ غلط راہ پر لگ رہے ہیں، غلط نظریات کے شکار ہو رہے ہیں، اگر ہماری نگاہوں میں ایسے نوجوان ہوں ان کو ہم سمجھائیں۔ اگر ہمارے پاس طاقت نہیں ان کو سمجھانے کی، اتنا علم نہیں ہے، تو الحمدللہ ہمارے علماء موجود ہیں، اہل علم کی ایک بہت بڑی جماعت الحمدللہ، ایک اکثریت الحمدللہ اہل علم کی ہمارے ساتھ ہے۔ ہم ان نوجوانوں کو صحیح رہنمائی دیں، اور جو علماء خیر ہمارے ہیں الحمدللہ ان تک ہم ان کو پہنچائیں، ان کو لے کر آئیں، اور اس طرح کی بری چیزوں سے، غلط چیزوں سے جو میڈیا کا وہ شکار ہو رہے ہیں، میڈیا کے غلط نظریات کا وہ شکار ہو رہے ہیں، علماء کے پاس ہم ان کو بٹھائیں، اور علماء کے ذریعے ہم کوشش یہ کریں کہ وہ دین کو سیکھیں، اور ان کی جو غلط فہمیاں یا ان کے جو غلط راہ پر وہ چلے جا رہے ہیں ان کی اصلاح ہو سکے۔ آج دیکھیے ابھی بھی اخبارات میں آپ پڑھیں گے چند نوجوان گرفتار کیے گئے، ان کے یہ نظریات تھے، وہ جہاد کرنا چاہتے تھے، وہ کسی تنظیم کے ساتھ لگنا چاہتے تھے، وہ فلاں ملک میں جانا چاہتے تھے، مسلمان ہیں، میڈیا میں یہ چیزیں آ رہی ہیں، اخبارات میں یہ چیزیں آ رہی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے اسٹیجوں سے، ہمارے ممبروں سے اس طرح کی غلط چیزوں کی ہمیشہ جو ہے اس کا رد ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ ہماری جماعت سے الحمدللہ ان تمام چیزوں کا رد ہمارے علماء الحمدللہ کرتے رہتے ہیں اسٹیج سے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے آج نوجوان، وہی کس نے سکھایا ہوگا ان کو، کس نے بتایا ہوگا ان کو، کون استاد ہوگا ان کا، کیسے یہ غلط راستے پر چلے گئے؟ آج کل سب کا استاد جو ہے وہ انٹرنیٹ ہے۔ ہاں، انٹرنیٹ پر آدمی جاتا ہے، بچہ جاتا ہے، نوجوان جاتا ہے، افکار اور نظریات لے کر کے اس کے بعد اسی پر وہ عمل کرنے لگتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں بہت ضروری ہے آج ہمارے لیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو سیکھیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے ویسے سیکھنے کی جیسے سیکھنے کا حق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ، اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ، علم دین کے حصول کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوسرے بندوں تک بھی ہم دین کو پہنچائیں، اور جو پھیلی ہوئی ہیں طرح طرح کی غلط فہمیاں غیر مسلموں کے ذہنوں میں، یا ہمارے نوجوان جو غلط راہوں پر لگ رہے ہیں، غلط راستہ اپنا رہے ہیں، ان کو ہم سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، خیر میں، نیکی میں، بھلائی میں آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ ہمارے علماء کرام الحمدللہ موجود ہیں، انشاءاللہ آگے نصیحتیں ہمارے اہل علم آپ کے سامنے فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو خیر میں، بھلائی میں، نیکی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔